آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرمائشی نظموں کا یہ پروگرام جو ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا حسب روایت ہم آغاز کریں گے حمدیہ کلام سے۔ کلام ہے فانیوں کی جاہ و حشمت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار۔ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ اب تو جو فرمان ملا اس کا ادا کرنا ہے کام، گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتوان و دل فگار۔ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کا ثمار۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فصیح و بلیغ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی ناصر علی عثمان صاحب کی۔ اس کے ساتھ ہی حسب روایت ہم آگے بڑھتے ہیں ایک نعتیہ کلام کی جانب۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کے ساتھ دیگر احباب کی۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، میرا بوستان کلام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ یہ کلام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ کے پیغامات کا ایک سلسلہ جاری ہے، آپ کے بہت سے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور وقت کی مناسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر پیغامات آپ کے پڑھ کر سنائے جا سکیں ہم آپ کے سامنے ضرور پڑھیں۔ ہمیں ناروول پاکستان سے پیغام موصول ہوا ہے منصور منور صاحب، فاطمہ منور صاحبہ اور طاہر منور صاحب کا، اور آپ نے فرمائش کی ہے ایک نظم کی۔ نظم ہے خلافت سے وفاداری، کلام ہے مبارک ظفر صاحب کا اور آواز ہے عمر شریف صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک
انصاری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے راہداری۔ بہت ہی عمدہ کلام مبارک ظفر صاحب کا آپ سماعت فرما رہے تھے اور اسے اپنی آواز سے مزین کیا عمر شریف صاحب نے۔ مزید کچھ پیغامات آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ منصور جاوید چٹھا صاحب کا ہمیں لکسمبرگ سے پیغام موصول ہوا ہے، اسی طرح مکرم ملک عبد المالک صاحب، ملک رمیز احمد صاحب، ملک سفیر احمد صاحب، مکرمہ کلثوم زہرہ صاحبہ اور مکرمہ مقدس ناز صاحبہ، آپ تمام کے پیغامات ہمیں موصول ہو گئے ہیں، جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ اگلی نظم جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے الفاظ ہیں کہ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ یہ کلام ہے چودھری محمد علی مظفر صاحب کا اور آواز ہے عمر شریف صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم
یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ بہت ہی خوبصورت اور عمدہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے مکرم چودھری محمد علی صاحب مسترکہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، فصیح و بلیغ کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر
طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. چشمے خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں. ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں پیغام بھجوایا ہے طارق محمود صاحب نے اور صبا شاہین صاحبہ، یسرا محمود صاحبہ اور ثاقب محمود صاحب. آپ تمام نے ہمیں کلکتہ ویسٹ بنگال سے پیغام بھجوایا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اسی طرح ماریہ محمود صاحبہ اور یاسمین محمود صاحبہ کا ہمیں ولفسہائم جرمنی سے پیغام موصول ہوا ہے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. اگلی نظم ہم سنیں گے. کلام ہے صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا، آواز ہے قرۃ العین صاحبہ کی، اور نظم ہے ناکوک کویلیا. آئیے سنتے ہیں یہ نظم. ناکوک کویلیا کو تو آگ لگا اس ساون کو. من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو. ناکوک کویلیا کو تو آگ لگا اس ساون کو. من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو. نینا ڈھونڈے من بھاون کو. جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی. جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی. برکھا بھی جھر بر سے ہے، مجبر ہن کے کل پاون کو. من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو. ناکوک کویلیا کو جب آس کی فصلیں پکتی ہیں اور باس فضا میں رچتی ہے. جب آس کی فصلیں پکتی ہیں اور باس فضا میں رچتی ہے.
کھلیان میں آگ لگاون کو، من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو، نا کوک کویلیا کو کو کو۔ نہ کوک کویلیا کو کو کو۔ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت کلام صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حفیظہ مہک شہزادی صاحبہ، آپ نے ہمیں نائگارا فالز کینیڈا سے پیغام بھجوایا ہے، اور آپ اپنی تمام اہل خانہ آصف احمد صاحب، سائمہ شہزادی صاحبہ، فائزہ شہزادی صاحبہ، شاہ زیب احمد صاحب اور حفیظہ مہک شہزادی صاحبہ کے ساتھ یہ ہمارا پروگرام اس وقت لائیو دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح روشن خان صاحب، سمیر خان صاحب، افضل خان صاحب، علینا خان صاحبہ اور عقیلہ خانم صاحبہ، آپ تمام ہمیں جرمنی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا پیغام بھی موصول ہو گیا ہے، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اگلی نظم جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام محمود سے ہے۔ نظم ہے عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ،
غنچائے دی کے لیے باد صبا ہو جاؤ، غنچائے دی کے لیے باد صبا ہو جاؤ، کفر و بدعت کے لیے دست قضا ہو جاؤ، کفر و بدعت کے لیے دست قضا ہو جاؤ۔ گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ اور پروانے کی مانند فنا ہو جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت اور عمدہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ المسلم موعود کا۔ ناظرین کرام، آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ یہ یادگیر کرناٹکا سے منان سالک صاحب اور فرحت منان صاحبہ کا پیغام ہمیں موصول ہوا ہے۔ اسی طرح نصرت جہان صاحبہ کا ہمیں کینیڈا سے پیغام ملا ہے، اور آپ اپنی ایک غیر از جماعت دوست کے ساتھ اس وقت ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہی ہیں۔ اسی طرح سائمہ منال صاحبہ کا گلبرگ انڈیا سے ہمیں پیغام ملا ہے۔ محمد منہاج المسیح رانا صاحب، رانا مصدق مہدی صاحب، مطہرہ محمودہ رانا صاحبہ، اور اسی طرح زاہدہ رانا صاحبہ اور مسرت حبیب صاحب، آپ تمام بھی ہمارا پیغام ہمیں آپ کا پیغام موصول ہوا ہے۔ جزاکم اللہ وأحسن الجزاء، اور آپ نے حضور انور اور انتخاب سخن کی تمام ٹیم کو سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اگلی نظم۔ زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے
چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر تو نے سمجھایا کہ کیا ہے روح دین مصطفیٰ تو نے سمجھایا کہ کیا ہے روح دین مصطفیٰ تو نے بتلایا کہ کیا ہے عظمت خیر البشر تو نے بتلایا کہ کیا ہے عظمت خیر البشر اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر مہدی آخر زماں روحانیت کے راہبر. بہت ہی عمدہ اور خوبصورت کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. آواز تھی عصمت اللہ صاحب کی اور اس کی فرمائش ہمیں بھجوائی تھی مربی سلسلہ کوٹ عبدالمالک شیخ پورہ سے احمد رفیق صاحب جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنی اہلیہ مدیحہ گوہر صاحبہ کے ساتھ اور اپنی 2 بیٹیاں ہیں ان کی عزیزہ مومنہ احمد اور عزیزہ در نایاب کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی فرمائش پر یہ نظم جو ہے وہ سنائی گئی. اسی طرح ہمیں پیغامات موصول ہو رہے ہیں. فریحہ صاحبہ، احسن صاحب، نشا صاحبہ، شاذب صاحب، اکبر صاحب اور علی صاحب کا ہمیں سیال کوٹ پاکستان سے پیغام موصول ہوا ہے. محمود احمد سندھی صاحب کا ہمیں مہاراشٹر بھارت انڈیا سے پیغام موصول ہوا ہے. اسی طرح ہمیں ملا ہے پیغام عافیہ سعید صاحبہ کا. وہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی رحیب احمد صاحب کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں. اگلی نظم ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. کلام ہے مبارک صدیقی صاحب کا. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور آواز ہے عمر شریف صاحب کی. آئیے سنتے ہیں یہ نظم. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے.
خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب کا یہ بہت ہی معروف اور مقبول کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، آواز تھی عمر شریف صاحب کی۔ مزید پیغامات ہمیں آپ کے موصول ہو رہے ہیں۔ صالح نبیل ارشد صاحب آپ ہمیں لندن سے دیکھ رہے ہیں۔ طاہرہ احمد صاحبہ اور آپ کی فیملی کی طرف سے ہمیں پیغام موصول ہوا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن ناصر صاحب، عطیہ ناصر صاحبہ، اویس احمد ناصر صاحب اور غادیہ ناصر صاحبہ اور مائدہ ناصر صاحبہ، آپ کا ہمیں کینیڈا سے پیغام موصول ہوا ہے۔ مشال کائنات صاحبہ کا ہمیں پیغام اسلام آباد پاکستان سے موصول ہوا ہے۔ اسی طرح فائزہ بشرا ملک صاحبہ، وسیم ناصر صاحب، محمد ابراہیم ملک صاحب، رضیہ سلطانہ ملک صاحبہ، صفوان ملک صاحب، عمار ریحان صاحب، راسیہ خان صاحبہ، جالب خان صاحب، سدرہ ماریہ ملک صاحبہ، باسل احمد صاحب ملک، آپ تمام ہمیں ایرفرٹ جرمنی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت بھرے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے جس قدر آپ کے پیغامات ہم پڑھ کر سنا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ضرور سنائے جائیں۔ اگلی نظم آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، یارو مسیح وقت کی تھی جس کی انتظار۔ یہ کلام محمود سے کلام ہے اور آوازیں اس کلام کو دی ہیں ناصر علی عثمان صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب نے۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، وہ پیڑ
چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. بسی کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. ناصر علی عثمان صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں آپ یہ بہت ہی عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے. محمد عاشق صاحب کا ہمیں پیغام موصول ہوا ہے. اسی طرح ویسٹ بنگال انڈیا سے ہمیں شیخ مفسر احمد صاحب اور نادیہ صاحبہ کا پیغام موصول ہوا ہے. اسی طرح سید اویس رضا صاحب جو کہ شادیوال گجرات سے اپنی اہلیہ کے ماں ہمیں سماعت فرما رہے ہیں. مبارکہ ضیاء صاحبہ اور ضیاء الدین آصف صاحب، حسان آصف صاحب، سلمان آصف صاحب، رغیبہ آصف صاحبہ، رواح الدین آصف صاحب، آپ تمام بھی ہمیں سماعت فرما رہے ہیں کینیڈا سے. اسی طرح ہمیں پیغام موصول ہوا ہے آسیہ شہناز صاحبہ کا جو کہ اپنی بیٹی شافیہ مقبول کے ہمراہ یہ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہی ہیں اور آپ نے حضور انور کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. مبارکہ ناصر صاحبہ، حاشر احمد صاحب، فائزہ قمر صاحبہ، فائز احمد صاحب، آپ تمام ہمیں بہاولپور سے سن رہے ہیں اور آپ کا پیغام ہمیں موصول ہو چکا ہے. اگلی نظم جو ہم اب سنیں گے وہ کلام ہے حضرت سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کا. اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح نیز بشنو الزمی آمد امام کامگار، اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی. آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ نظم. اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح نیز بشنو الزمین آمد امام کامگار. اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو آرام ہے. وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار. ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ
پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر. میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آوے آوارگانے دشت خار. وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. حضرت سیدنا مسیح آخر الزمان مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا یہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. دارالیمن شرقی سے ہمیں مربی سلسلہ راحیل احمد فضل صاحب کا پیغام ملا ہے. آپ کے ساتھ مصباح راحیل صاحبہ، سائمہ راحیل صاحبہ، آپ تمام یہ پروگرام اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. اسی طرح فخر النساء راجپوت صاحبہ جو کہ برمپٹن کینیڈا سے آپ کا تعلق ہے اور اس وقت آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہی ہیں اور آپ کا پیغام ہمیں موصول ہو گیا ہے. اسی طرح ظہیر احمد شاہد صاحب، ذکیہ پروین صاحبہ، توقیر احمد شاہد صاحب، صبیر احمد شاہد صاحب، آپ تمام بھی اس وقت شیخوپورہ پاکستان سے ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. طیب احمد صاحب کا لندن سے ہمیں پیغام ملا ہے. اسی طرح ساریہ صاحبہ کا ہمیں جرمنی سے، اور حوریہ، ساریہ اور شافیہ صاحبہ آپ تمام کا ہمیں پیغام بھی موصول ہوا ہے اور آپ نے حضور اقدس کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. اب ہم اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. یہ کلام ہے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئیے سماعت فرمائیے. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. جو کوئی ٹھوکر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، تو
تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ ہوا ہے سارا زمانہ دشمن، ہے اپنے بیگان خون کے پیاسے، ہے اپنے بیگان خون کے پیاسے، جو تو نے بھی ہم سے بے رخی کی، تو پھر تو بس مر ہی جائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی عمدہ اور خوبصورت کلام آپ صبور بھٹی صاحب کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے۔ پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، بہت سے پیغامات ناظرین کرام ہمیں آپ کی طرف سے موصول ہوتے رہے ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ جس قدر پیغامات ہم اس میں شامل کر سکیں ہم اس میں شامل ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔